السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی امجد جمیل وائس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کو ڈھیروں برکتیں نصیب فرمائے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک خوبصورت ایمان افروز دلچسپ واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ ایک اللہ کے ولی کا ہے۔ ایک غریب عورت اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنی مفلسی کی شکایت کی۔ اس کی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی مال اور اسباب نہ تھے جس کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرتی۔ اسی پریشانی میں وہ در بدر ٹھوکریں کھاتی رہی۔ کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں مقام پر ایک بابا جی رہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جاؤ، شاید تمہاری کوئی مدد ہو جائے۔ چنانچہ وہ بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بابا جی نے اس کی بات سنی اور اس کے لیے دعا فرمائی، لیکن وہ عورت بابا جی سے کچھ لینے پر بضد رہی۔ بابا جی نے فرمایا، بی بی سب خزانے تو اللہ کے ہی ہیں، اسی سے مانگو، میں تو خود اس کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ لیکن وہ عورت بولی، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں آپ کے در سے خالی نہیں جاؤں گی اور بڑی امیدیں لے کر آپ کے در پہ آئی ہوں، لہٰذا مجھے خالی نہ لوٹائیے۔ آخر جب اس عورت کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو بابا جی نے فرمایا، اچھا جاؤ اور کوئی مٹی کا ڈھیلا تلاش کر کے لاؤ۔ وہ عورت مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا لائی اور اس اللہ کے ولی کو دیا، اور اس بابا جی نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کر مٹی پر دم کیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مٹی سونا بن گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بابا جی نے وہ سونا اس عورت کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، لو بی بی اس سے اپنی بچیوں کی شادی کا بندوبست کرو۔ وہ عورت شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی، لیکن سونا بنانے کا نسخہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ گھر جا کر اس نے مٹی کے کئی ڈھیلے اکٹھے کیے، سارے گھر کو پاک صاف کیا اور خوشبو سے مہکا دیا، غسل کر کے پاک صاف لباس پہنا اور اپنے عمل میں شدت پیدا کرنے کے لیے اس نے 3 کی بجائے 300 بار سورۃ اخلاص پڑھ ڈالی اور مٹی پر برابر دم کرتی رہی۔ اس عورت کا خیال تھا کہ آن کی آن میں مٹی سونے میں بدل جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس عورت پر جنون کسی کیفیت سوار ہو گئی۔ وہ بار بار سورۃ اخلاص پڑھتی اور مٹی پر دم کرتی، لیکن مٹی مٹی ہی رہتی۔ وہ 3 دن تک سورۃ اخلاص پڑھتی رہی، لیکن سب بے سود رہا اور وہ مٹی سونا نہ بن سکی۔ آخرکار وہ مٹی اٹھا کر بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی، شکوہ کے انداز میں بولی، آپ نے نہ وضو کیا نہ غسل، نہ ہی خوشبو کا اہتمام کیا اور نہ ہی اپنے گھر کو صاف ستھرا کیا، بس 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی اور مٹی سونا بن گئی۔ لیکن میں نے غسل کیا، خوشبو لگائی، گھر کو پاک صاف کیا اور 3 دن سے سورۃ اخلاص پڑھتی رہی اور 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر میں نے مٹی پر پھونک ماری، لیکن مٹی سونا نہیں بنی۔ بتائیں میرے عمل میں کیا کمی رہ گئی ہے؟ کیا کوئی خفیہ وظیفہ آپ نے پڑھا؟ کیا کوئی خفیہ بات آپ نے چھپائی مجھ سے؟ تو وہ بابا جی جن کو دنیا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور بھیگے ہوئے لہجے میں فرمایا، تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں ہے، بس تیرے منہ میں زبان فرید والی ہونی چاہیے تھی۔ اگر تیرے منہ میں زبان فرید والی ہوتی تو یہ عمل ممکن تھا۔ تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں، تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں تھی، بس تیرے منہ میں زبان فرید والی نہیں تھی۔ یہ وہ خوبصورت واقعہ ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے جو کسی اور کی زبان میں نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اپنے اللہ کے لیے خاص طور پر مقرر کر دیں، تو جب ہم اللہ کے حقیقی معنی میں بندے اور غلام بن جائیں گے تو پھر ہماری زبان سے جو بھی نکلے گا وہ اللہ پورا فرما دے گا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹس کیجئے اور شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔